حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آقا سے گفتگو کی۔ دوران گفتگو خوف کی وجہ سے اس کے سینے اور کاندھے کے درمیان کا گوشت کانپنے لگا۔ ہمارے آقا نے فرمایا، اپنے آپ کو پرسکون رکھو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے بھائی کی ولادت ہوئی تو میں اسے لے کر گٹھی دلوانے کے لیے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ بکریوں کے باڑے میں بکریوں کو نشانات لگا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں، میرا گمان ہے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ آقا بکریوں کے کانوں پر نشان لگا رہے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے آقا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آقا نے فرمایا، ہاں، میں چند قیرات کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم نبی کریم کی میت میں یعنی نبی کریم کے ساتھ مراز-زہران کے مقام پر تھے۔ ہم پیلو چن رہے تھے کہ آقا نے فرمایا، ان میں سے صرف سیاہ پیلو یعنی کالے پیلو چننا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گویا آپ بکریاں چراتے رہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا، ہاں، اور کیا کوئی ایسا نبی بھی تھا، کیا کوئی ایسا نبی بھی گزرا ہے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہو؟ آقا نے اس سے ملتی جلتی بات فرمائی۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی تکیہ لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے کبھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا، اور نہ کبھی دو آدمی آپ کے پیچھے پیچھے چلے، جیسے بادشاہوں میں ہوتا ہے نا، کوئی بادشاہ آگے چلتا ہے، اس کے آس پاس جو باڈی گارڈ چلتے ہیں۔ اتنی انکساری تھی آقا میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب آقا چلتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے آگے آگے چلتے تھے اور آپ کی پشت کو فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ کوئی اجنبی شخص آتا تو اس کو معلوم نہیں ہوا کرتا تھا کہ آقا کون ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم آپ کے لیے ایک مخصوص نشست گاہ بنا دیں تاکہ کوئی اجنبی حاضر خدمت ہو تو آپ کو پہچان سکے۔ اجازت ملنے پر ہم نے آپ کی خاطر مٹی کا ایک چبوترا بنا دیا۔ آپ اس پر تشریف رکھتے تھے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عصا کے سہارے یعنی لکڑی کے سہارے ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب ہم نے آقا کو دیکھا تو ہم تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم وہ کام نہ کیا کرو جو اہل فارس اپنے سرداروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں تو کتنا اچھا ہو۔ آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما،
ہم سے راضی ہو جا، ہماری عبادات قبول فرما، ہمیں جنت میں داخل فرما اور ہمیں آگ سے بچا اور ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے۔ راوی کہتے ہیں گویا ہم چاہتے تھے کہ آقا ہمارے لیے مزید دعائیں فرمائیں، تو آقا نے فرمایا کیا اس دعا میں نے تمہارے معاملات کو جمع نہیں کر دیا؟ سبحان اللہ، یعنی کتنی جامع دعا ہے، کتنی جامع دعا آقا نے مانگی کہ اس میں دنیا اور آخرت تمام معاملات کو آقا نے جمع کر فرما دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم مریض کی عادت فرماتے تھے، جنازے کے ساتھ تشریف لے آتے تھے، غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے اور دراز گوش پر سواری کرتے تھے۔ قریظہ اور نذیر کے خلاف کارروائی کے موقع پر، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے خلاف کارروائی کے موقع پر آپ دراز گوش پر سوار تھے، اور خیبر کے دن بھی آپ دراز گوش پر سوار تھے، جس کی لگام کھجور کی چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی، اور آپ کے نیچے، آقا کے نیچے کھجور کی چھال کا بنا ہوا پالان تھا۔ دیکھا آپ لوگوں نے میرے ویورز، ہمارے آقا کی، دو جہاں کے سردار کی انکساری دیکھا آپ لوگوں نے؟ اور ہمارے دور میں کیا حال ہے پولیٹیشنز کا۔ اللہ پاک ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، پھر وہ معاملات ہو یا معاشرت، معیشت ہو یا سیاست، عبادات ہو یا اخلاقیات، تمام معاملات میں آقا کی اتباع کرنے کی، دل و جان سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کہ بے شک نیکیاں تو اللہ پاک کی توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ ہماری کیا مجال، ہمارا کیا کمال اس میں، اور ہماری کیا طاقت۔ اللہ پاک کی توفیق سے انسان نیکی کرتا ہے، اس لیے اللہ پاک سے رو رو کر مانگیے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوئی اور یہ آقا کی سیرت اچھی لگی ہوئی اور لگنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو اسے ضرور لائک کیجیے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور اسے اپنے فرینڈز میں شیئر کیجیے تاکہ ایک دینی ماحول بنے، دین زندہ ہو، بدعتیں مردہ ہوں، سنتیں زندہ ہوں، اور اللہ پاک کو ہم پر پیار آ جائے کہ امت اللہ پاک سے بہت دور جا چکی ہے، امت اللہ پاک سے بہت دور جا چکی ہے، یہ امت اللہ پاک سے بہت دور جا چکی ہے، یہ واپس پلٹ کر آ جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔